نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس میں، اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. یہ کلاس آلٹرنیٹ وینسڈے کو یہ زوم پر لائیو یہ لیکچر اس طرح سے ہوگا انشاء اللہ تعالی. پچھلے کچھ عرصے سے اسی طرح ہو رہا ہے، اور تجوید اور ترجمہ کے ساتھ جو بہنیں اپنی نماز درست کرنا چاہتی ہیں ان کا کورس اسی گروپ میں روزینہ صاحبہ وہ الگ سے ہو رہا ہے. انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بیچ 3 بہت جلد اناؤنس کیا جائے گا، آپ سے گروپ میں شیئر کیا جائے گا. لاسٹ ٹائم جہاں ہم نے چھوڑا میں آج وہیں سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی. اور جو سامنے ہے یہ بک نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آتھینٹک ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں. اس میں نہ کوئی میری بات ہے، نہ ہمارے کسی فرقے کی، کچھ نہیں ہے ایسا. اس میں قرآن اور اس کے بعد صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کے ہر رکن کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کی جاتی ہیں. آج ہم سجدہ سہو کا بیان دیکھیں گے. اسے سہو بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو آپ نے کبھی اردو میں سنا ہوگا یہ لفظ سہون، غلطی. تو اس کے میں انشاء اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا بہت آسان طریقے سے میں یا سلائیڈز کی صورت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے رمضان المبارک میں آپ سے نماز کا باقی طریقہ شیئر کیا. اس میں یہ ٹاپک رہ گیا تھا، موقع نہیں ملا. تو جیسے ہی مجھے کبھی ملا انشاء اللہ تعالیٰ اس کی سلائیڈ کی صورت میں یا کسی طریقے سے میں آپ کو جتنے اس میں ہو سکتے ہیں نا، اس کے سجدہ صاحب کب لازم ہوتا ہے، جتنے بھی طریقے ہیں ان کو مختصر طریقے سے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گی. آج بھی میں آپ کے سامنے جو یہاں لکھا ہے وہ پڑھ دوں گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کم از کم جو مین بڑی غلطیوں پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. باقی تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ان شارٹ یہاں پر بھی کچھ بیان کیا گیا ہے. اگر آپ کو آج میرے اس طرح سے پڑھ دینے سے سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر الگ سے ٹاپک یا اسی لائیو کلاس کے آخر میں دیکھ لوں گی، موقع ملا یا ریکارڈنگ دیکھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیونکہ یہ بہت کامن ہے، ہم سب کو اکثر اس سے پالا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اچھا، ایک اور بات میں اس سے پہلے کہ یہ ٹاپک شروع کروں، کبھی بھی آپ اس بات پہ اس طرح پریشان نہ ہوئیے گا کہ میں جیسے ہی نماز شروع کرتی ہوں مجھے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ جب نماز کے لیے نیت کرتی ہیں اور آپ نے وضو کیا اور آپ نماز کے لیے جب کھڑی ہو گئیں، آپ رب العالمین کے سامنے، آپ کائنات کے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ کھڑی ہو گئی اس نیت سے، تو آپ اس وقت دنیا کے بہترین کاموں میں سے ایک کام کر رہی ہوں گی، اور یہ شیطان کو کبھی گوارا نہیں ہوگا. تو اب آپ پر اس کے اٹیک، اس کے حملے یقیناً زیادہ ہوں گے. جو اس کا بس چلے گا اس موقع پر، وہ کوئی گھر سے ریلیٹڈ، لوگوں کی باتوں سے ریلیٹڈ، کوئی پاسٹ سے ریلیٹڈ، کوئی فیوچر سے ریلیٹڈ، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں لائے گا کہ آپ کی توجہ نماز میں نہ رہے. تو اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا میں اچھی نہیں ہوں، کیا میرے گناہ ہیں. نہیں، آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ پر حملہ، اٹیک دشمن کا زیادہ ہو رہا ہے جو اسے پسند نہیں ہے. تو آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا. یہ نہیں سوچنا کہ میری نماز میں توجہ نہیں ہو رہی، جب ہوگی تب شروع کروں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، کنسنٹریشن، خشوع و خضوع فرض نہیں کیا آپ پر. تو نماز آپ کبھی نہیں چھوڑیں گی، فرض نماز بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی. یہ آپ نے بس اپنے آپ سے بھی عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی. اور باقی یہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک اچھا کام آپ کر رہی ہیں، اس وجہ سے ایسا اب زیادہ ہوگا. خدا نہ خواستہ آپ کوئی برا کام کر رہی ہوتی تو آپ تو آلریڈی برا کام کر رہی ہوتی، اس کو تو شیطان کو تو آپ کو مزید آئیڈیاز دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. وہ تو آپ کی طرف سے تسلی اس کو ہوتی اور وہ اپنے کسی اور کام کو دیکھتا، یا آپ کے کسی فیوچر پلان آپ کے لیے کر رہا ہوتا. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا.
اب مختصر جتنا یہاں لکھا ہے آج میں آپ سے شیئر کیے دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اس میں بہت سے کویسچن آپ کے ذہن میں اٹھیں گے. زیادہ کویسچن کو تو میں ویسے رپلائی نہیں کر پاتی. میں مفتی صاحبان کے نمبر ہم نے کچھ اپنے پاس رکھے ہیں. وہ آپ کو کوئی بھی فقہی مسئلہ ہے وہ میں انہی کا نمبر فارورڈ کرتی ہوں. سب ہمارے ادارے میں سب ایڈمن سے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے فقہی مسائل پہ کوئی تفصیلی بات نہیں ہوگی. بیسیکلی یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جس پہ ہم نے بیسک چیزوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے. تو فقہی مسائل اپنا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ایک الگ سے یہ آپ کہہ لیں کہ ایسا حصہ ہے ہمارے دین کا. تو اس کے لیے مفتی صاحبان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس فیلڈ میں لگائی ہوتی ہیں. اس سے پہلے سیکھنے میں اور اس کے بعد پھر وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ان کا صبح شام کا یہ کام ہوتا ہے. تو کہیں کوئی آسان یا بغیر اختلافی کم اختلافی ہوگا تو میں کبھی کبھی کچھ شیئر کر بھی دیتی ہوں پڑھاتے ہوئے, لیکن ویسے اس چیز کو ہم نہیں ٹچ کرتے. تو آپ آج بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. مفتی صاحبان کے نمبر شیئر کر دوں گی. باقی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک جو ہے یہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آسان کر کے کسی طرح سے لائیو یا ریکارڈنگ آپ تک پہنچاؤں. شروع کرتے ہیں. کم از کم کچھ تو آج ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ صاحب کا بیان. اب 3 یا 4 رکعات کے شک پر سجدہ. آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں تو اب آپ بیچ میں کنفیوز ہو گئی ہیں کہ میں نے 3 پڑھ لیے ہیں یا میں نے 4 پڑھ لی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ یس, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ, اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4, تو شک کو چھوڑ دیں اور یقینی بات پر بنیاد رکھیں. اب میں کنفیوز ہوں, پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4. اب 3 کا تو مجھے یقین ہے نا کہ میں نے پڑھی ہے, تو میں 3 کو کہوں گی جی 3 ہوئی ہیں, 4 والی بات کو میں نماز کے دوران ہی چھوڑ دوں گی. اب کرنا کیا ہے؟ میں وہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو اس اوتھینٹک بک میں, جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے. باقی ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, ایک نہیں کئی طریقے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ان کا خلاصہ بیان کر دوں گی, آپ کو اندازہ ہو جائے. لیکن یہ اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے کہ اب سلام پھیرنے سے پہلے, اب آپ نے کنفیوز ہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, اب آپ تشہد میں بیٹھی ہوئی ہیں, پوری دعائیں اس کی مکمل کریں. اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں, بس جیسے آپ کرتی ہیں. پہلے سجدہ کیا, سبحان ربی اللہ 3 بار پڑھا, پھر اٹھ کے بیچ میں دعا پڑھی, پھر دوبارہ 3 سجدے, اور یہ کرنے کے بعد سلام پھیر. ٹھیک ہے. اب اس پہ بہت ساری رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس طرح سے سجدہ نہیں کرتے تشہد مکمل ہونے کے بعد. وہ پہلے دائیں طرف منہ پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو بھی کہنا ہے وہ کہہ کر, کیونکہ اس میں بھی تو 3 طرح کی رائے ہے نا. آپ دائیں طرف منہ پھیر کے یہ کہہ سکتے ہیں, پھر بائیں طرف. اچھا, پھر وہ آدھا سلام پھیرتے, دوسری طرف نہیں پھیرتے, پھر وہ سجدہ کرتے, اسی طرح 2 سجدے. اس کے بعد وہ اتحیات سے لے کر آخر تک دوبارہ پڑھتے ہیں. تو یہ, اور میں یہاں پہ یہ بتانے نہیں آئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کے پاس ان کی دلیل ہوگی. تو ہمارا جو مین ہے کہ ایک تو یہ واجب کب ہوتا ہے, کب لازم ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات طریقہ کیا ہے. تو یہ طریقہ میں نے آپ کو جو یہاں پر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس طرح سے آپ بالکل اینڈ پہ 2 سجدے کر کے سلام پھیر لیجئے. ہاں, کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز سلام پھیر لیا پھر یاد آیا, تو وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ابھی ہم پڑھیں گے. وہ بھی آپ پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے وہ سلام اس طرح سے سجدے کر کے, اور یہ اس کا طریقہ جتنا یہاں پہ لکھا ہے. میں زیادہ ڈسکس ابھی نہیں کروں گی, میں آپ کو آج صرف آئیڈیا دے رہی ہوں. اب میری 1-2 باتیں بس ذہن میں رکھیے گا. 2 باتیں ہم نے دیکھنی ہیں, لازم کب ہوتا ہے, طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ اوتھینٹک بتا دیا. اگر تو نماز کے دوران یاد آ جائے تو بس یہی طریقہ ہے, بہت آسان ہے. نماز کے بعد آ جائے, اس کا بھی جتنا یہاں پہ ہے اس بک میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گی. لیکن باقی آدھا سلام پھیرنا اور یہ یہاں پر نہیں ملے گا آپ کو. کوئی کر رہا ہے تو اٹس اوکے. اب لازم کب ہوتا ہے, اس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا. ایک تو یہ کہ جی میں قیام کرنا ہی بھول گئی, یا میں سورہ فاتحہ بھول گئی, یا میں رکوع کرنا بھول گئی, یا میں سجدہ کرنا بھول گئی. اب میں امپورٹنٹ رکن بھول گئی ہوں, اب تو وہ رکن ہی نہیں ہے تو میری نماز ہی نہیں ہوگی, تو سجدہ صاحب کا تو جواز ہی نہیں بنتا.
सजदा साहब तब होगा जब मैंने इंपॉर्टेंट रुकन जिनके बगैर नमाज नहीं होती वो मेरे पूरे हैं, लेकिन मुझे शक में पड़ गई हूँ कि मैंने जी 3 रकअतें पढ़ी हैं कि 4, और पहले अत्तहियात में मैं बैठी थी कि नहीं। और ये कुछ मोटी-मोटी बातों का आज मैं आपको बता रही हूँ, उनके बारे में। बाकी एक लंबी लिस्ट है, वो अलग से हम कर लेंगे, या मुफ्ती साहबान से अपने सवालों के जवाब पूछ सकती हैं। चलिए अब यहाँ हम आगे चलते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर अगर उसने 5 रकात नमाज पढ़ी, अब फायदा क्या है? अभी वो बात चल रही है, दो 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, आप जो यकीनी है उसको मान लें जी मैंने 3 पढ़ी हैं, आखिर में 2 सजदे करके सलाम फेर लें। अब क्या होगा अगर फर्ज करें ये टोटल 4 नहीं, मैंने जी 4 ही पढ़ी थी और मैंने उसको 3 समझ लिया, टोटल क्या हो गई? 5 हो गई। तो उसने क्या किया? उसने 5 रकात अगर नमाज फर्ज करे 3 पढ़ी थी मैंने, ठीक है? अब इन्होंने ये 4 से आगे की बात करें, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। फर्ज करें जी मैंने 3 पढ़ी थी और मैं कंफ्यूज थी, पता नहीं 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है। 3 तो पक्का था, मैंने उसके बाद 2 सजदे किए, सलाम फेर लिया। अगर तो मैंने 3 पढ़ी थी, तो ये आखिरी 2 सजदे उसको जुफ्त कर देंगे, मेरी 4 हो जाएगी। 5 पढ़ी थी तो 6 हो जाएगी। मैं एक मिसाल दे रही हूँ। और अगर मैंने वो मेरी 4 ही थी, मुझे मुगालता हुआ, मुझे शक पड़ा और मैंने 3 समझा और टोटल मेरी एंड पर 5 हो गई, तो ये सजदे शैतान के लिए ज़िल्लत का सबब होंगे। ये मैंने हदीस मुबारक आपके सामने, इसको मैं यहाँ से दोबारा पढ़ देती हूँ। बीच में तो मैं अपना समझाने लगी थी, मैं असल अल्फाज हदीस के एक दफा फिर दोहरा दूं। अगर उसने 5 रकात नमाज पढ़ी होंगी तो ये सजदे उसकी नमाज की रकात को जुफ्त कर देंगे। अगर उसने पूरी 4 रकात नमाज पढ़ी होगी तो ये सजदे शैतान के लिए जिल्लत का सबब होंगे। तो ये मैं आपको समझा मैंने दिया है, अब मैंने एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ दिए हैं। जिस शख्स को नमाज में ये शक पड़ जाए कि आया उसने 1 रकत पढ़ी है या 2, तो वो उसे 1 रकत यकीन करे। और जिसे ये शक हो कि उसने 2 पढ़ी हैं या 3, तो वो उसे 2 रकत यकीन करे। और जिसे ये शक हो कि उसने 3 पढ़ी हैं या 4, तो वो उसे 3 रकात यकीन करे और फिर आखिरी कादे में सलाम फेरने से पहले साहब के लिए 2 सजदे करेगा और साथ ही सलाम फेरेगा। अच्छा, ये तरीका फिर में आप देखते हैं। सजदे साहब का तरीका ये है कि आखिरी कादा में तशहुद की और दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहें, सजदे में चले जाएं, फिर उठकर जलसे में बैठकर दूसरा सजदा करें। ये 2 सजदे जैसे मैंने आपको अभी बताए, और फिर उठकर सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो जाए। बस इतना आसान है। बाज इसके बाद पूरा दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है, बाद ज्यादा सलाम फेर के करते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने वो रखा जो ऑथेंटिक ज्यादा है। हदीस से मज़कूर में सलाम फेरने से पहले सजदे साहब का हुक्म है, इसलिए साहब के 2 सजदे सलाम फेरने से पहले भी हो सकते हैं। ये उस सूरत में है कि अगर आपको नमाज के दौरान ही याद आ गया कि कुछ शक पड़ गया आपको, तो अब नमाज पूरी होने के बाद आए तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब कादा ऊला के तर्क पर सजदा, कि मैं पहली बार मैं 4 रकात पढ़ रही थी तो पहली अत्तहियात में बैठना भूल गई तशहुद में, उसके लिए देखते हैं। ये हजरत अब्दुल्ला है, उनसे रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जोहर की नमाज पढ़ाई। आप पहली 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए और कादे में आप सहवन ना बैठे। लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए, यहाँ तक कि जब नमाज पढ़ ली और आखिरी कादे में सलाम फेरने का वक्त आया और लोग सलाम फेरने के मुंतजिर हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे तकबीर कही और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। नमाज में याद आ गया था, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल मुबारक से साबित हुआ कि इस सूरत में सजदा साहब सलाम फेरने से पहले करना है। नमाज में याद आ गया था। आगे देखते हैं। नमाज से फारिग होकर बातें भी कर ली, उसके बाद अगर याद आया, अब देखते हैं। ये हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और 3 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया और घर तशरीफ ले गए। एक सहाबी थे, सैयदना खिरबाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई थिंक खरबाक है, ठीक है?
اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے پاس صاحب کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور خرباغ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباغ سچ کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اب یہ جو اس کا طریقہ ہے، یہ یہاں پر جتنا ہے تو یہ بس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ میں، سلائیڈز اور تصویروں کی صورت میں آپ سے پھر کبھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعات کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دیے، پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعات پڑھی ہیں، اپنی بھول کا علم ہونے سے پہلے، خواہ وہ گھر بھی چلا جائے، باتیں بھی کر لے، تو پھر بھی وہ جو صرف 1 رکعت جو رہ گئی تھی بس اتنا ہی پڑھنا ضروری ہے، پوری نماز لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انسان بھول سے ایسا کر رہا ہے، ٹھیک؟ تو پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم نے کیا دیکھا؟ نماز میں یاد آ جائے اس کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا، نماز کے بعد یاد آ جائے اس کا طریقہ دیکھ لیا، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ سب نے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو پھر سجدہ صاحب کا سوال نہیں اٹھتا۔ سجدہ صاحب کا سوال کچھ صورتوں میں اٹھتا ہے کہ رکن سارے ہمارے امپورٹنٹ والے، فرض والے وہ پورے ہیں، پھر کوئی ہمیں شک پڑ گیا ہے تو اس کا پھر، اور طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی جو طریقہ ہے ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز وہاں اب کیا ہوا، سہون 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہٰذا جب بھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اب یہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں جی، سجدہ صاحب سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر پوری اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ صاحب نہیں ہے، بلکہ اس پر امام کی اقتداء واجب ہے۔ لیکن مسبوق یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا، وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے۔ اچھا جی، اب کچھ بیچ میں مسائل اس طرح کے آئیں گے۔ اس طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں کوئی بھول گیا، یا کوئی ایک یا چند آیات یا کوئی صورت پڑھ لی، تو اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب مشروع نہیں ہے، صحیح ہو گیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد، بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی فرض میں جو آخری 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بعد تو کوئی صورت نہیں پڑھنی ہوتی، اور ہم نے پڑھ لی تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں، آپ پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں ایک بار۔ پھر بعض دفعہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے اتحیات شروع کر دی، 4 رکعت پڑھ رہے تھے اور اس میں اتحیات کے بعد اٹھنا تھا، لیکن ہم نے درود پاک بھی پڑھ لیا۔ درود پاک بھی پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ بعض علماء بزرگ کہتے ہیں کہ درود کوئی غلطی میں نہیں آتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اسی میں ہم نے یہ دیکھا تھا پیچھے کہ درود بھی پڑھ لیا، ایون کچھ اور بھی آگے چلے گئے ہیں، آپ نے تشہد کی دعائیں بھی پڑھ لی، آپ کو وہیں یاد آ گیا، آپ وہیں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہاں پر سجدہ صاحب تب ہوگا کہ آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں پہلے تشہد کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو رکعتوں کی غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ آج کے لیے بس اتنا ہی، جتنا یہاں پر ہے بس ہم اتنا ہی دیکھیں گے، باقی میں نے کہا اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ تعالی مختصر اسے کر کے آپ سے شیئر کروں گی۔ تو آخری 2 رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت، یہ ظہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، پڑھ لیا کرتے تھے۔ مزید آپ نے اس امیر کی تعریف فرمائی جو اپنی نماز کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ جب نماز پڑھاتے ہیں یعنی کہ امام کے طور پر، تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے بہت پسند ہے یہ سورت، مجھے محبت ہے اس سے۔ یہ ہم پیچھے سے دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ واقعہ دیکھا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ سجدہ صاحب اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرات کر دی تو اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرات یہ قرآن یہ جائز نہیں۔
तो अब यहाँ पर जो लिखा है, अगर रुकू में दोनों तस्बीहात पढ़ी और सजदे में भी, तो फिर भी सजदा साहब की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अब ये कुछ मसाइल हैं, इनके लिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप जानना चाहती हैं, तो फिलहाल मैं मुफ्ती साहबान के नंबर आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और खुद मैं जो करूंगी वो मैं उसमें मसाइल नहीं डिस्कस करूंगी, मैं अभी से आपको ये बता दूं। उसमें मैं मेन बातें आइडिया दूंगी कि इन इन चीजों पर, इन इन गलतियों पर सजदा साहब होता है। तरीका हमने देख लिया, तो किन पर होता है किन पर नहीं होता, बस ये मेन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी। बाकी तो इंशाल्लाह ताला जब मैं ये टॉपिक खोलूंगी तो मुख्तसर में हर चीज को, हर पहलू को मैं टच करूंगी। अच्छा, ये कुछ पीछे से मैं ये मैंने निचला हिस्सा मैं फ्लो में पढ़ रही थी, ये मुझे था ये बाद में देख के। इसमें मैं देख लेती हूँ कुछ आप लोगों से कुछ शेयर करने वाला है। इसमें सैयदना जुल यदैन, ये जिसमें 2 रकत पर साहबा सलाम फेरने, सहाबा के याद दिलाने पर बाकी मानदा नमाज अदा करके सलाम फेरने और सलाम के बाद सजदा साहब का जिक्र है। तो इन तमाम रिवायात का खुलासा ये निकलता है, जब इमाम सजदा साहब किए बगैर सलाम फेर दे, मुक्तदी जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसे बाकी मानदा नमाज याद दिलाए, तो वो उन्हें बाकी मानदा नमाज पढ़ाएगा और सलाम फेरने के बाद सजदा साहब करेगा, इसके बाद फिर सलाम फेरेगा। अगर मुक्तदी उसे ये याद दिलाए कि हमने 1 रकत जायद पढ़ ली है, तो जाहिर है कि सलाम तो फिर चुका है, अब उसने सिर्फ सजदा साहब ही करना है। देखा दोनों में फर्क। तीसरा, अगर रकात की तादाद में शक पैदा हो जाए या पहले अत्तहियात में बैठना कोई भूल गया, तो फिर सलाम से पहले सजदा साहब करेगा। अलबत्ता अगर ये शक पैदा हो कि मैंने 1 रकत पढ़ी है या दो, दो पढ़ी है या तीन, तीन पढ़ी है चार, तो वो कम वाले को यकीनी बनाएगा, शुमार करेगा, नमाज मुकम्मल करेगा, आखिर में 2 सजदे करके सलाम फेर लेगा। बस ये वो चीज है जो हमें ज्यादा इससे पाला पड़ता है, ये हमारे साथ अक्सर होता है, तो इसको आप समझ लें। बाकी मसाइल के लिए मुझसे आप नंबर ले लीजिए मुफ्ती साहबान का। फिलहाल अगर नमाजी को किसी वजह से ये अहकाम याद ना रहे या वो ऐसी भूल का शिकार हो गया जो ये सारी मेंशन्ड अहादीस में नहीं है, तो फिर उसे जान लेना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले भी साहब के 2 सजदे किए हैं, सलाम फेरने के बाद भी किए हैं। यानी अब जितनी बातें इस बुक में मैंने आज आपके सामने पढ़ी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हमारा तो ये इस पॉइंट से पाला पड़ता है, ये वाला, बस ये आपको समझ आ गया तो आज के लिए बहुत है। और इसके अलावा जो इमाम के पीछे पढ़ते हैं, ये भी उनके साथ होता है। और फिर नमाज में याद आ जाए तो, नमाज के बाद आ जाए तो, ये हम खवातीन के लिए ये आज इतना काफी है आपके लिए। इनके अलावा अगर किसी के साथ कोई भूल चूक होती है, लेकिन उसने फराइज पूरे किए, मेन रुकन पूरे थे उसके, लेकिन उससे गलती कुछ ऐसी हुई जिसका इन जो मैंने पढ़ा है इसमें जिक्र नहीं है, अहादीस में जिक्र नहीं है, तो फिर आप परेशान ना हो। आप अपने तौर पे नमाज में याद आ गया तो 2 सजदे करके सलाम कर लें या बाद में कर लें, तो चूंकि उसका जिक्र ही कहीं नहीं है उस गलती का, तो वो आप परेशान ना हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये खुलासा है जो मैंने आपके सामने सजदा साहब का रख दिया है। और बस अगर आपको इतना भी समझ आ गया जो मैं अपना मेन बताना चाह रही हूँ, तो काफी है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आप रिकॉर्डिंग से पिछला जो मैंने अभी बयान किया है वो सारा सुन सकते हैं। आप आज जितना बताया है इसे समझ लें कि सबसे ज्यादा हम खवातीन का जो इशू होता है वो क्या है। मैं एक दफा खुलासा मुख्तसर बता देती हूँ कि सजदा साहब, कोई भूल चूक हो जाए तो आखिर में जो सजदा करेंगे उसे सजदा साहब कहते हैं। इस भूल का सबसे पहले तो क्लियर कर लें कि नमाज के फर्ज रुकन में से कुछ ना छूटे। आप सूरह फातिहा भूल गई हैं, सजदा करना भूल गई हैं, रुकू में जाना भूल गई हैं, क़याम तक भूल गई हैं, गलती लग गई है, तो फिर सजदा साहब का जवाज नहीं पैदा होता, फिर तो उसका सवाल ही नहीं उठता, फिर तो नमाज ही नहीं हुई, दोबारा से दोहराएं। सजदा साहब तब होगा जब नमाज आपके पूरे रुकन, फर्ज रुकन पूरे हैं। बीच में आपको मैं जो आज बता रही हूँ वो मैं उन पॉइंट्स को बताती हूँ, उनसे हटकर अगर कुछ है तो वो मैं नहीं अभी डिस्कस कर रही। अगर आपको, एक तो आप पहले अत्तहियात में बैठना ही भूल गई, सीधी खड़ी हो गई तीसरी रकत के लिए, या सबसे ज्यादा जो हमें कंफ्यूजन होती है कि हम 4 रकत पढ़ रहे हैं तो पता नहीं चला कि 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, या 2 पढ़े हैं तो अभी पता नहीं चला 1 पढ़ी कि 2 पढ़ी, तो कम वाली को यकीनी समझ लें कि एक तो पढ़ी है ना, दो, 2 पढ़े हैं तो, 4 पढ़े हैं तो, 3 तो मैंने पढ़ी है ना, तो चौथी में मैं कंफ्यूज हूं। तो आप आखिर में तशahहुद के बाद 2 सजदे करेंगे जिस तरह नॉर्मल हम करते हैं, और उसके बाद सलाम फेरने के, बस ये है जो मैं आपको
अभी तक मैंने आपको बताया। अगर नमाज में याद आ गया, नमाज के बाद याद आ जाए तो भी पूरा फिर अल्लाह अकबर कह के ये किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका यहाँ पर इन्होंने बताया तो है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो मैं अलग से तस्वीरों की सूरत में इंशाल्लाह ताला फिर आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल आज के लिए जितना बताया मेरे ख्याल में ये बहुत है। हम खवातीन का ज्यादा जो इशू होता है वो आज इससे इसके बाद इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं जी नमाज के बाद के मसनून अज़कार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हमने रमज़ान स्पेशल कोर्स जो नमाज का मुख्तसर तरीका आपसे शेयर किया, उसमें नमाज के बाद के अज़कार भी हैं। और जो हमारे इसी ग्रुप में ये मेरे लेक्चर तो ऑल्टरनेट वेंसडे को होते हैं ना, इसके में जो दूसरी टीचर तजवीद और तर्जमा से करवा रही हैं, आपको याद करवा रही हैं, उसमें ये मसनून अज़कार भी याद करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा हिस्नुल मुस्लिम का ग्रुप है, उसमें जो मसनून दुआएं याद करवाई जाती हैं, ये उसका भी हिस्सा है। तो आपको जहां मौका मिले आप इन्हें जरूर याद कीजिए। कभी भी कोशिश कीजिए कि नमाज पढ़ते ही फौरन ना उठ जाए। वो ऐसा मौका होता है कि जब आपने नमाज के बाद आप चाहे वहां बैठें, अस्कार करें, आप अकेले आप जिस तरह से चाहें आप दुआ करें, जो भी आप ये अज़कार इतने खूबसूरत हैं, इन्हें याद करें तो बहुत कबूलियत में आप होगी इंशाल्लाह ताला। ये जो वो वक्त होता है, और ये हदीस से ही पता चलता है किस तरह फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ कर रहे होते हैं। फौरन ना उठ जाया करें। देखिए कभी कभार जाहिर है मसरूफियात, कुछ नमाजें ऐसी होती हैं बीच में, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके शोहर के या किसी के मेहमान के घर में आने का टाइम है, कोई ऐसी मसरूफियात है तो ठीक है। लेकिन दिन में कोई एक दो नमाजें तो ऐसी होंगी ना कि आपको टाइम मिले, तो नमाज के बाद आप बैठे, आप अज़कार करें, इन्हें याद करें। बहुत बाइसे बरकत और बाइसे खैर है। कोशिश किया करें, ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। नमाज भी आराम से तहम्मुल से अदा किया करें। उसके बाद फौरन ना उठें, अज़कार पढ़ने की आदत डालें, चाहे बीच में से चंद कर लें, सारे चाहे ना कीजिए। लेकिन इसमें आपकी तबीयत में ठहराव आएगा, एक सुकून आएगा इंशाल्लाह ताला। और बाइसे अजर तो है ही। आप खुद ये फायदा आप इसका खुद महसूस कीजिएगा। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी तरफ से ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अगर वो नमाज आप जब तसल्ली से अदा करती हैं, खुशो खुजू है नहीं है, कम है ज्यादा छोड़ दें, लेकिन आपने अपनी तरफ से आराम से वजू किया, अच्छा सा वजू किया, तसल्ली से नमाज पढ़ी आपने, उसके बाद बैठी रही हैं, आपने अज़कार किए हैं, स्पीड नहीं छोड़ी। ऐसी स्पीड नहीं है कि जिसे कोई भी ना समझ सके सिवाय अल्लाह ताला के, आप कि आपने उंगलियों पे पढ़ा क्या है, नहीं। थोड़ा पढ़ लें, सुकून से पढ़े। उसके बाद आप देखिएगा अगली नमाज तक आपकी तबीयत में एक सुकून, एक ठहराव रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएगा। हम खवातीन पे जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर की भी होती हैं, जॉब की भी हैं, बच्चों की भी हैं, फिर बात जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, फिक्रें बहुत होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। तो ये नमाज में सुकून मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं फिर कहूँ, नमाज में अगर सुकून नहीं भी मिल रहा तो नमाज इसलिए नहीं हम पढ़ रहे हैं कि सुकून मिले, और सुकून नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगी। नमाज तो फर्ज है, बाकी सुकून मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। वो मुझ में कमी है, मेरे किसी बात में, मेरे किसी आप कह लें कि किसी अमल में, नमाज में, वो कमी मेरी तरफ से होगी। बाकी ये कि नमाज बिल्कुल सुकून देती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, छोड़नी नहीं है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप नमाज तसल्ली से पढ़ेंगी, फिर उसके बाद फौरन नहीं उठेंगी, कुछ तस्बीहात करेंगी, चाहे थोड़ी करेंगी लेकिन सुकून से करेंगी। एक एक लफ्ज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कम अज कम इस स्पीड से करेंगी कि आपको भी समझ आए कि मैं कह क्या रही हूँ। तो आप देखिएगा चंद दिनों में आपके अंदर इंशाल्लाह ताला ठहराव, सुकून उतरने लगेगा। ये आप आजमा के देख लीजिए। तो ये याद कीजिए। मैं सारे आपके सामने अब मैं रीडिंग करती जाऊंगी, क्योंकि मैंने बता दिया हमारे पास दो ग्रुप्स अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा वहां पर हो रहा है। मैं सिर्फ रीडिंग करूंगी, का कहीं जरूरी होगा तो मैं रुक कर कुछ बताऊंगी, और मैं सिर्फ रीड करूंगी और तर्जुमा। बाकी जो हिस्नुल मुस्लिम है उसमें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे रिकॉर्डिंग मेरी अलग से आती है, जिसमें मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा बताती हूँ कि आपको हिफ्स करने में आसानी रहे। नमाज के बाद मसनून अज़कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्ने अब्बास, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तमाम होना कैसे पहचानता था? तकबीर की आवाज से, अल्लाह अकबर। जैसे ही सलाम फेरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज का सलाम फेर कर ऊंची आवाज से, हमारे लिए जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल आवाज में या कह सकती हैं या खामोशी से भी अल्लाह अकबर कहते थे।
اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہوئے ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے. آپ نارمل سی آواز سے آپ بھی کہہ سکتی ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کرتے. یا آپ اپنی عادت بنا لیجیے، ادھر سلام پھیرا اور ساتھ ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اتنا ہی کہتے تھے. اور یہ اتنی تسبیح بھی کافی ہے. یہ جو آپ کو ہم استغفار کے لیے اکثر پڑھاتے ہوئے میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ اتنی تسبیح بھی کافی ہے. یعنی کہ یہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی، آپ جو استغفار کی جو تسبیح کرتی ہیں، اصل لفظ استغفار ہوتا ہے، استغفار کرنا. اور جو اس میں آپ تسبیح کرتی ہیں وہ زبر کے ساتھ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن نماز کے بعد تو صرف آپ نے یہی کہنا ہے، خود سے کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے. آپ نے میرا پوائنٹ سمجھا؟ میں نے دو باتیں بتائی ہیں کہ جو استغفار کی تسبیح کریں گے اس میں آپ جیسے چاہیں، اس کی تو اور بھی تسبیحات ہیں. لیکن نماز کے بعد اگر آپ یہ نیت سے، سنت نیت سے کر رہی ہیں تو اتنا ہی بولیں گی جتنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے. خود سے نہ اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے. آگے پھر کیا فرماتے تھے؟ بہت خوبصورت دعائیں آنے والی ہیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی تو صاحب سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اے ذوالجلال والا. مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو اے ذوالجلال والاکرام، تو بڑا ہی بابرکت ہے. اس ٹائم میرا یہ گھر میں بھی بڑا مصروف ہوتا ہے، سب سے ساتھ ساتھ مجھے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، بہت خوبصورت دعا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو حصن المسلم کی چل رہی ہیں، اور اس میں جتنی آئیں گی مسنون دعائیں اور خاص طور پہ نماز کے بعد والے، میں وہاں پہ ریکارڈنگ شیئر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ترجمہ اور ان کی مختصر سی میں ایکسپلینیشن. مختصر سا تھوڑا میں ضرور، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس میں کیا افادیت ہے. تو دیکھیں اب ان دعاؤں کا مجھے پورا جب بھی کبھی موقع ملے گا، جو جتنی اس کورس میں آ جائیں گی وہ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کروا دوں گی. باقی میرا جب بھی یہ دعائیں پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایک دعا پہ رکیں اور اس کا میں الگ الگ لفظ کا ترجمہ بھی بتاؤں اور اس کے ترجمے کا بتاؤں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی فی الحال میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ بس میرے ساتھ اسے سنتے جائیے. اگلی دعا دیکھتے ہیں. ہاں، یہ کچھ ہمارے لیے جی تنبیہ ہے، وارننگ ہے. جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے خود سے اضافے کر رکھے ہیں اور یہ پیچھے بیان کیا تھا، آپ سے شیئر کیا تھا، اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں اللہم انت السلام و منک السلام، یہ تو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ. آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَام. یہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے اضافہ کر رکھا ہے. اب یہ لکھتے ہیں کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعائیہ جملے پڑھ کر یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادتی کی ہوئی ہے. کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل انہوں نے کی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جی ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے، ان کا ترجمہ کتنا اچھا ہے، دعا ہی تو ہے، اللہ ہی سے تو کر رہے ہیں. یہی باتیں ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں. اچھے اچھے لوگ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، یہ کال یا یہ فعل اچھا ہی تو ہے، اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہی تو ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اچھا فعل، عمل صالح کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، یاد رکھیے. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ کے، صرف اللہ کے لیے. نمبر 2، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مطلب سنت کے مطابق. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کریں گے تو عمل صالح بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا، بدعت کی طرف چلا جائے گا. چاہے آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، چاہے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ ہی تو ہو رہا ہے. آپ قبروں پہ جا کے کسی اور کے نام کے آپ کھانے پکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہی ہوں، لوگ کھانا ہی تو کھا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ یا میں قبر پہ جا کے کچھ اس طرح کا کر رہی ہوں، یا یہ دیکھ لیں خود سے ایڈ کر لیا، اچھی باتیں ہی تو ہیں، پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو فائدہ ہی تو ہو رہا ہے، دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، صرف اس پوائنٹ کو سمجھیے.
जो काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अगर जरूरी होता तो क्या वो बताना चाहते हमें? हम इतने समझदार हो गए हैं कि उसमें हम इजाफे करेंगे या हम कमी करेंगे, नाउजुबिल्ला। तो ये चीज याद रखिएगा, इतना सा फाइन एक डिफरेंस है सुन्नत में और बिद्दत में। डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन समझने वालों के लिए जो कंफ्यूज होते हैं, बस इतना असूल बना लीजिए, पता कर लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने ये काम किया था तो कर लीजिए, नहीं तो क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? आप खुद से देखें, अब जो पीछे अल्फाज हैं उनसे हटकर अलग से नए अल्फाज याद कर रहे हैं। पीछे कितने छोटे से अल्फाज हैं, सिंपल से अल्फाज हैं, तो उसमें अलग से खुद ऐड करके आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि आप देखेंगे जो बिद्दतें होती हैं, आपने अपने आप को मुश्किल में डालना होता है। दीन बहुत सादा है। कुरान और सुन्नत जो हमें बताते हैं, जो फर्ज हैं जो हमने करना है, बहुत सादा है, टू दी पॉइंट है, थोड़े हैं। ये हमने उसमें एडिशन की हुई है। तो आगे क्या है, इसमें ये क्या लिख रहे हैं कि हाँ, फिर वो कहते हैं क्या खराबी है, कितना अच्छा तर्जमा है, दुआ ही तो है, अल्लाह ही से तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मादरी अरबी जुबान वगैरह में जो दुआ आपने करनी है आप करें। आप जो मांगना है मांगे, जो दुआएं करनी है, लेकिन आप हदीस वाली बात में ना ऐड करेंगे ना कमी करेंगे। ठीक हो गया? और फिर दुआएं कोशिश कीजिएगा कि ये जो नमाज में है, ये सब दुआ ही तो है, नमाज शुरू से आखिर तक। और इसमें आप जैसे सजदे में भी पूछा जाता है, फर्ज वाले में तो बिल्कुल नहीं। बाकी में आप ठीक है, आप दुआ मांगना चाहें अपनी जुबान में, लेकिन जो फर्ज है उसमें जितनी दुआएं हैं कोशिश करें सब अरबी में याद करें, अरबी में करें। अच्छा जी, हजरत माज बिन जबल, कोई हाँ मैंने बता दिया, ठीक है जी। वो अब क्या कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, बहुत खूबसूरत दुआ बताने वाले हैं। ए माज, अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मैं भी आपको दोस्त रखता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू मुझे दोस्त रखता है तो मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर फर्ज नमाज के बाद ये जिक्र पढ़ना ना छोड़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादती का। ए मेरे रब, जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद कर। मैं अकेली सिर्फ मैं नियत कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन उस कोशिश को पाया तकमील तक जब तक मेरे अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं अल्लाह का जिक्र भी शायद ना कर पाऊँ, इबादत भी, कोई फर्ज भी, कोई काम, ये क्लास मैंने ना ले पाऊँ जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो। तो कोई भी काम आप अच्छा जब सोचती हैं, नियत करती हैं, कोशिश करती हैं, तो दुआ जरूर किया कीजिए, अल्लाह ताला इसे पूरा करने में मेरी मदद फरमाए, इसे बेहतरीन तरीके से करने में मेरी मदद फरमाए। ये आप अपने अल्फाज में भी कर सकती हैं। और जब आप वो काम कर लें तो अल्लाह से दुआ किया करें, ये पैगंबरों की सुन्नत है, अल्लाह ताला मुझसे ये कबूल फरमा लें। ये फिक्र हो कि पता नहीं मेरी मेहनत कहीं जाया ना हो जाए, अल्लाह ताला ये मैंने आपके लिए किया है। मतलब ये है कि बस ये इतना कह देना काफी है कि कबूल फरमा ले, उसके पीछे नीयत ये होगी, आपको फिक्र होगी कि कहीं जाया ना हो जाए मेरी मेहनत। तो ये अब ये इसमें भी बहुत तफसील है। देखिए मैं बस यहीं पर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली दुआ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए सारी तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, तेरी अता को कोई रोकने वाला नहीं। ये दुआ अलग से भी पढ़ी जाती है, यहाँ से अल्लाहुम्मा से आखिर तक। और तेरी रोकी हुई चीज को कोई अता करने वाला नहीं, और दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत। और दुआ का अंदाज देख लीजिए, आपने जब भी कभी दुआ करनी हो सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कीजिए, फिर दुरूद पाक, और उसके बाद आप दुआएं जैसे चाहे मांगे, खूब मांगा कीजिए, सारा दिन मांगा कीजिए। और आप रूटीन में जब आप सारा दिन मांग रहे होते हैं ना, चलते फिरते, अल्लाह ताला ऐसा हो जाए, अल्लाह ताला ऐसा ना हो, अल्लाह ताला ये हो गया है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज खत्म हो गई है, और कुछ भी, एक तो अल्लाह ताला से कहा करें, बातें किया करें। दूसरा, उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप हर दफा प्रॉपर हमदो सना और दुरूद कर लें तो बेहतर है, लेकिन ये ना भी करें तो आपने अल्लाह को जो याद रखा ना वो भी जिक्र है।
یہ خاص طور پہ یہ نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ ویسے جو خاص دعا کر رہی ہیں، ایک دفعہ جب آپ بیٹھ کے کوئی دن میں ایک دو دفعہ تو خاص بھی کرتی ہوں گی نا، لمبی دعائیں بھی کرتی ہوں گی، تو اس میں پراپر طریقے سے حمد و ثنا، درود پاک، پھر دعائیں، آخر میں پھر درود، اس طرح سے کریں۔ اور ویسے یہ کہ سارا دن چلتے پھرتے، چاہے خالی عربی پڑھ لیں، چاہے خالی اردو میں مانگ لیں، سب ٹھیک ہے، بس یاد تو کریں، مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ اور بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ اور یہ انداز دیکھیے، یہ سنت سے انداز سیکھیے، جب آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، دینے والا تو اتنا عظیم ہے، اگر میں اس کی تعریف نہیں بھی کرتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی تو اپنی اتنی مخلوق ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، فرشتے اتنے ہیں کہ ہم ان کی گنتی ہمیں نہیں پتا، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ویسے ہی تسبیح کر رہا ہے۔ میرے ایک اکیلی کے کرنے نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرق مجھے پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن طریقہ دیکھیے کہ پہلے سامنے والے جس سے آپ مانگ رہے ہیں، جو اس وقت اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی تعریف کیجیے۔ تو کوئی آپ کوئی دعا یاد کر لیجیے، چاہے اس میں آپ یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اور یہ دعائیں، کوئی ایک دعا چاہیے آپ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو تعریف کے حقدار ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو انڈائریکٹلی ہے نا، اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، کوئی علم دیا ہے، کوئی اسکل دیا ہے، کوئی عقل دی ہے، کوئی دانائی دی ہے، کوئی خوبصورتی، کوئی چیز، تو پھر لوگ ہمیں ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے دی ہے، وقتی طور پہ دی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بھی آپ شکریہ بول لیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے مجھے دی ہے، اور اصل تعریف تو اللہ تعالیٰ آپ کی بنتی ہے۔ اصل یہ جو مجھے دی ہیں آپ نے دی ہے، تو اصل تعریفوں کا منبع تو آپ ہیں، سورس تو آپ ہیں، ساری تعریفوں کا کمبینیشن اصل میں تو آپ ہیں، تو تعریف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پہلے وہ کریں۔ لیکن میں پھر بتا دوں، ہر وقت جو آپ یاد کر رہے ہیں، کبھی اچانک سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، آپ کریں تو صحیح، لیکن یہ پراپر ضرور کریں، اور یہ بڑا خوبصورت یہ حصہ ہے اس دعا کا۔ دیکھیے میں بس آگے چل رہی ہوں، میں اگر کسی ایک پہ رکوں گی تو ہم یہ کور نہیں کر پائیں گے، تو لیکن ان کے ترجمے پہ بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، اس میں دعا نہیں ہے، یہ صرف تعریفیں ہیں، تو بعض دفعہ صرف تعریف کرتے جائیں اللہ کی، صرف ذکر کرتے جائیں، تسبیحات کرتے جائیں، تو بھی آپ کی دعا قبول ہوگی، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ملتی جلتی ہیں ساری، بہت سارے ان کے حصے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ سنیے گا، غور کیجئے گا، میں تفصیل نہیں ابھی بیان کر سکوں گی، خود غور کیجئے گا، صرف تعریفیں ہیں، اور آپ محسوس کیجئے گا کہ اس طرح کوئی اگر آپ کو کہے تو آپ کو کیسا لگے۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، لیکن آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح آپ کو آ کے یکدم آپ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، اور آپ کے پاس ہے اور آپ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ دے دیں گے۔ لیکن کوئی آ کر اگر آپ تھوڑا سا یوں کہتا ہے کہ آپ نے حالانکہ ہمیں سننا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمیں یہ چیز سننے کی نیت نہیں رکھنی، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں دفعہ بھی مجھے ضرورت تھی، تو اللہ کی توفیق سے آپ نے مدد کی تھی، آپ نے یہ چیز دی تھی، اور آپ دیتے رہتے ہیں، کچھ اس طرح کا انداز ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ اسے ضرورت ہے، اور اس نے مانگا بھی وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، باقی ہمارا اللہ سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ تھوڑا اپنے اوپر رکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن یہ دعاؤں سے، یہ میں نے نہیں یہ نتیجہ نکالا، بزرگان دین نے نتیجے نکالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اب صرف دعا ہے جی، اب صرف تعریفیں ہونے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں دعا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔
ہر نعمت کا مالک وہی ہے، سارا فضل اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے، فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں۔ اب دیکھیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اسے دعا کہا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بہترین دعا ہوتی ہے۔ اور آخر میں دیکھیں کہ اگر پتہ چلے کہ جی انہوں نے مجھے آپ سے ملنے سے روکا بھی ہے، منع بھی کیا ہے، لیکن میں پھر بھی آیا ہوں، تو اب دیکھیں اس میں پھر آگے حکمت ہے۔ اب وہ آیا ہوں آ کے کہہ کے کچھ سازشیں کرنے تو نہیں آیا، وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن میں آپ کو اندازہ دے رہی ہوں کہ یہاں پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کافر چاہے برا منائے، اس دور کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، انہیں نہیں اچھا لگتا کہ ہم صرف آپ کا ذکر کریں، صرف آپ سے مانگیں، لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ، میں پھر بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ پہ، لیکن ہم یہ محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہیں مانگا گیا، صرف تعریف کی گئی ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ آپ ان میں سے کوئی دعا یاد کر سکتے ہیں، چھوٹی والی ساری کر لیں، لمبی والی کوئی کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر، زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے۔ خاص طور پر ایک تو عمر بھی زیادہ، جس میں انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جائے اور بھولنے لگ جائے، ایون دین کی باتیں بھی، اس کو بیسک فرائض چیزیں، اس سے ہم پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اچھا یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں کچھ رہ نہیں جاتا ہمارے مانگنے والا۔ اب وہ ذاتی میرے پرسنل کچھ رہ جائیں گے تو وہ میں الگ سے مانگ لوں، وہ تو کسی نے نہیں روکا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، نیچے سب احادیث مبارکہ کے ریفرنس نیچے دیے گئے ہیں، اوتھینٹک احادیث، صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بک لکھی گئی ہے۔ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جو کیا کرتا ہے؟ جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے 33 بار سبحان اللہ۔ اچھا یہ یہاں میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ میں خود بہت کانشیس ہوتی ہوں جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ ہمیں بتا دیں، میں کہتی ہوں جی استغفار پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا، محبت بھی، مشکلات، ہر مشکل کا حل۔ پھر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کتنی بار، تو میں آگے سے یہی کہتی ہوں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، میں جو تعداد سنت سے ثابت ہے، جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے یا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم تک پہنچی، بس اس تعداد کو میں آگے بتاؤں گی۔ اب یہ 33 دفعہ ہے تو میں آپ کو 33 بتاؤں گی۔ میں خود سے نہ اس کو 300 کروں گی نماز کے بعد، نہ 3 کروں گی، نہ 3 نہ 300، میں 33 ہی رکھوں گی۔ ہاں ہاں، ایک بات، میں نے خود پڑھنا ہے، مجھے درود پاک بہت پسند ہے پڑھنا، سپوز دیٹ میں لاکھوں دفعہ پڑھ جاؤں، خود پڑھیں آپ، لوگوں کو تعداد اپنا نہیں بتائیں گی۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ کام شروع کر لیا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں، میں صرف آپ کو جو مجھے سن رہے ہیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ سنت میں اور بدعت میں اتنی باریک لائن ہے کہ انسان کو بھٹکتے وقت نہیں لگتا، کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو آپ اپنا اصول بنا لیں، جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزوں کے معاملے میں آپ کو نہیں پتا چلے گا اس دور میں تھی کہ نہیں تھی، تو آپ مفتی صاحبان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں، وہ اس دور میں جو کرتے تھے اس سے آج کے دور کی چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا، آپ کے اندر سے آپ کا اندر گواہی دے گا۔ جو تعداد تو انہوں نے بتائی ہے کہ یہ چیز 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 33 بار یا 100 ٹائمز یا 70 ٹائمز، وہ ہم فالو کریں گے بتاتے ہوئے، خود چاہے زیادہ کرنی ہے تو کر لیں، کسی کو نہیں آپ نے اس سے زیادہ یہ کم بتایا، خود جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اچھی بات ہی تو ہے، ذکر ہی تو ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ویسے زیادہ پڑھنے پڑھ لیں، لوگوں کو نہیں آپ بتائیں، گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں پر،
کہ جی اتنی بار درود پاک روز پڑھے اور یہاں پہ اٹینڈنس لگائیں، یا ہم سے پڑھوانا ہے تو پڑھوا لیں، یہ تسبیحات پڑھوا لیں، یہ درود پاک پڑھوا لیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میری بہنوں. آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ تو بعض لوگ تو اس پر یہ ہدیہ بھی لیتے ہیں. تو یہ کہاں ملتا ہے کہ اس طرح، اور پھر ہدیہ لینا یہ اس طرح سے کہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آتے تھے، جی اتنی دفعہ یہ تسبیحات پڑھوا دیں، پڑھ دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہو؟ تو اپنی عقل سے بھی کام لیا کریں. تو میں نے جو کہنا تھا میں نے سارا آپ کے سامنے بتا دیا ہے، باقی آپ خود اس کو سوچئے گا. یہ جی 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے. تو 100ویں دفعہ یہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کتنے تسبیحات میں آ رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، بعض نے یہاں پر اللہ اکبر کو 34، یہ بھی حدیث ہے آگے آ رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. چاہے 34 اس کو پڑھ لیں اللہ اکبر کو، اور باقی 33 ٹوٹل 100 ہو گئے. یہ چاہے آپ نہیں بھی پڑھ رہی تھیں، لیکن یہ اتنی خوبصورت ہے کہ کیوں نہ پڑھیں. ہم کیوں محروم رہیں؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھا ہوگا اس کا جواب آ رہا ہے کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے. یہ بھی صحیح ہے. جو شخص فرض نماز کے بعد 33 سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھوں. یہ جو اب آپ دیکھ لیں، یہ آگے 3 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس. تو یہ پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب اس کی صرف ترجمہ ہی کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گی، ورنہ ان کی ڈیٹیل، صرف یہ ایک سورہ مبارکہ کی ڈیٹیل ہی اتنی زیادہ ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. یہ میں اب ترجمہ کر رہی ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں فلو میں پڑھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں تجویدی قواعد کو اس طرح سے آپ نہ کر سکوں، لیکن آپ نے ان کو تجوید کے ساتھ آپ کو آنا بھی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے نماز میں بھی، اس کے بعد بھی ہم اسی طرح پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور یہ جادو ٹونا کرنے کرانے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. باقی اس کی تفصیلات آپ تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے اصل معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، شیطان سے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں وسوسے، برے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ٹھیک ہے. اور شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطانوں میں انسانوں میں سے بھی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. تو اب یہ میں یہاں پہ فوراً آگے گزر جاتی ہوں، صرف ترجمہ کر دیتی ہوں. یہ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آتی ہوگی، لیکن آپ پھر بھی تجوید تھوڑی آپ کو ویسے بھی آنی چاہیے،
اور یہ دعائیں ہم نے بعض دفعہ تجوید سیکھنے سے پہلے کی یاد کی ہوئی ہیں، تو ان سب کو درست کر لیجئے گا، خاص طور پہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں۔ باقی ہاں، دعا میں تجوید کا اس طرح سے تھوڑا آ، جو کیا کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے لہنے جلی ہوتی ہے، خفی ہوتی ہے، تو لہنے خفی کا کوئی حرج نہیں ہے، سچ میں اجازت نہیں آپ کو دے رہی، لیکن میں کہتی ہوں کہ رخصت ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا آپ صحیح طرح سے ان کو پڑھیں۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ صرف آیت الکرسی کو کبھی زندگی میں ایک بار اگر ہم سمجھ کے پڑھ لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی حد تک تھوڑی سی معرفت ضرور ملے گی۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان میں سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے، اتنا علم جتنا چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر کبھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اتنی سی تفصیل تو ضرور بیان ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑھ جائے گی، یقیناً آپ سب کو ہوگی۔ اچھا جی، اس میں اب آگے یہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اب ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں، نماز کے بعد یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتم و اصلح لی دنیای التي جعلته فيها معاشی۔ اللہم انی اعوذ برداک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا منک الجد۔ اے اللہ، میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جسے تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے، اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے۔ اے اللہ، میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ میرے خیال میں اگلی پڑھ دیتی ہوں، اور پھر فرض نماز کے بعد ایک سیکنڈ مجھے دیکھنے دیں کہ ہمارا کتنا ہے، مجھے کہاں پہ رک جانا چاہیے۔ یہ چلیں یہیں پہ رک دیتے ہیں، کلاس کا ٹائم تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہے، دعائیں ہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حصن المسلم میں بھی حفظ کروائی جائیں گی۔ چلیے یہ نیچے میں پڑھ دیتی ہوں کیا لکھا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حفاظت کے لیے یہ اپنی گاڑی پر جوتے چیتڑے کیا کچھ نہیں لٹکایا ہوتا، اللہ کے بندو آیت الکرسی پڑھو، حفاظت میں رہو گے، یقیناً اللہ کی حفاظت ہی بہترین حفاظت ہے، بے شک۔ چلیے جی، یہاں پر آج اپنی کلاس کا ہم یہیں پر سلسلہ روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے پھر اگلی کلاس میں، جو کہ آلٹرنیٹ وینسڈے 2 ہفتے کے بعد اب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔